بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 21 رمضان، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جس نے زمانے کے دھارے کو موڑ دیا، دلوں میں سکون، آنکھوں میں اشک اور امت مسلمہ کے لیے ایک روشن نشان راہ قائم کیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور یادوں میں مدھم ہو جاتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں اور دل کی دھڑکنوں میں بس جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر آنکھ کھولی، کعبہ کے سائے میں پرورش پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں نشو نما پائی۔ یہ صرف رشتہ نہیں، یہ نصیب، تربیت اور تقدیر کا نشان تھا۔ شیر دل، علم و عمل میں بے مثال، دین میں کامل، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ چراغ تھی جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی میں سچائی اور حق کو پہچان لیا تھا۔ جب اسلام قبول کرنا ایک آگ کے دریا میں قدم رکھنے کے مترادف تھا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا۔ محاورہ ہے ہمت مرداں مدد خدا، اور واقعی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ بدر کی ریت، احد کے میدان، خندق کی دیواریں یا خیبر کے قلعے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ہر جگہ نمودار ہوئی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ علی کی عظمت صرف تلوار میں تھی، ایک غلط فہمی ہوگی۔ اصل کمال ان کی عبادت، علم، عدل اور دل میں اخلاص تھا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، شمشیر و سجود جمع اگر کسی میں است، دانم کے علی بود و علی بود و علی، یعنی تلوار اور سجدہ اگر کسی میں جمع ہوں تو وہ علی ہی ہو سکتا ہے۔ سن 35 ہجری، خلافت آپ کے سپرد ہوئی۔ امت میں اختلافات کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ جمل اور صفین کے واقعات نے دلوں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ اقتدار کا تاج ملا مگر سکون نہ ملا۔ محاورہ، آگ کے دریا میں کودے بغیر پار نہیں ملتی، اور علی نے حق و انصاف کے دریا میں قدم رکھا، ہاتھ میں عدل کا چراغ لیے ہوئے۔ عدل علی کی پہچان۔ ان کے دربار میں امیر و غریب برابر تھے۔ اقتدار کو کبھی ڈھال نہ بنایا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے حق کی بنیاد پر کھڑی دیوار گر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اسی دور میں خوارج اٹھے، عبادت میں شدت مگر فہم میں کمی۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے، انسان خود کو معیار حق سمجھنے لگتا ہے۔ ضرب المثل، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اسی فتنہ میں ابن ملجم نے سازش کی راہ اپنائی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے سمجھا کہ وہ عظیم کارنامہ انجام دے گا، مگر تاریخ کے اوراق سیاہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کا نام انہی سطروں میں لکھا جائے گا۔ 19 رمضان 40 ہجری، مقام کوفہ۔ رات خاموش تھی، لیکن خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ آسمان ستاروں سے جھلملاتا، زمین سجدوں کی صدا سن رہی تھی۔ علی عبادت میں محو، نگاہوں میں آمادگی جھلک رہی تھی، جیسے مسافر کو خبر ہو کہ منزل قریب ہے۔ فجر کی ہوا آئی، آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف بڑھے اور لوگوں کو جگاتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ۔ صفیں سیدھی ہوئیں، تکبیر بلند ہوئی، تقدیر نے کروٹ لی۔ ابن ملجم آگے بڑھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا۔ ضرب سر مبارک پر لگی، خون جاری ہوا، مسجد کی فضا کانپ اٹھی۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے لبوں پر شکوہ نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ایمان کی معراج ہیں۔ حقیقی فتح دنیاوی اقتدار میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ 2 دن تک زخم کی شدت رہی، مگر صبر کی تصویر بنے رہے۔ بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز مضبوطی سے تھامو، یتیموں اور مظلوموں کا خیال رکھو، حق کے لیے کھڑے رہو۔
قاتل کے ساتھ بھی انصاف کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ محاورہ، انصاف اندھا نہیں ہوتا، بے لاگ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اسی بے لاگ انصاف کی تصویر تھی۔ 21 رمضان 40 ہجری، آفتاب عدل غروب ہوا، کوفہ کی گلیاں سوگوار، یتیموں کی آنکھیں اشکبار، مگر اہل حق مرتے نہیں، کردار بن کر زندہ رہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی موتیوں کا ہار، ہر موتی سبق، شجاعت، عدل، صبر، تقوی، استقامت۔ یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ کیا ہم اختلاف میں بھی انصاف زندہ رکھتے ہیں؟ کیا اقتدار خدمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے فیصلوں میں وہ چمک ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں تھی؟ یہ داستان صرف قصہ نہیں، آج بھی زندہ پیغام ہے۔ اگر ہم نے ان موتیوں کو اپنی زندگی میں پرو لیا تو ہم بھی آزمائشوں میں سرخ رو ہو جائیں گے۔ شہادت کے آخری لمحات اور ضبط کا کوہ گراں۔ زہر آلود تلوار نے سر اقدس پر زخم نہیں لگایا تھا، بلکہ عدل کے ماتھے پر ضرب لگائی تھی۔ لیکن علی کا ظرف دیکھیے، خون بہہ رہا ہے مگر زبان پر ذکر الہی کا چشمہ جاری ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بدی کا بدلہ اسی قدر لینا جتنا تم پر ظلم ہوا، اور اگر معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ محاورہ ہے، بڑا وہ ہے جو قدرت پانے پر معاف کر دے۔ علی نے تو اپنے قاتل کے لیے بھی وہی ٹھنڈا دودھ تجویز کیا جو خود نوش فرمایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عدل صرف دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی ترازو ہے۔ کردار کی خوشبو جو زمانوں کو مہکا دے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ علی نے کبھی اقتدار کو تخت نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک امانت سمجھا جس کا حساب ذرے ذرے کا دینا ہے۔ آپ کی زندگی اس ضرب المثل کی عملی تفسیر تھی کہ حق کا راستہ کانٹوں بھرا سہی، مگر منزل مقصود وہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کرتا پیون زدہ کیوں ہے؟ فرمایا، اس سے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور مومن کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ حق کی بنیاد پر کھڑی دیوار گر تو سکتی ہے مگر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ 21 رمضان کی وہ سحر جب کوفہ کی فضاؤں میں سوگ کی چادر تنی تھی، یتیموں کے وہ مسیحا رخصت ہو رہے تھے جو رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر غلے کی بوریاں اٹھا کر مستحقین کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ آج وہ ہاتھ تھم گئے تھے جو بے کسوں کا سہارا تھے۔ فارسی کا قول ہے، مرگے مردے کے چوں بے میرد جہان بے میرد۔ ایک مرد حق کی موت گویا پورے جہان کی موت ہے۔ کوفہ کی گلیوں نے وہ عدل پھر کبھی نہ دیکھا جو علی کی دہلیز سے جاری ہوتا تھا۔ آج کے قاری کے لیے فکر کا دیا۔ یہ داستان محض ایک قصہ نہیں بلکہ ضمیر کی بیداری کا پیغام ہے۔ اگر ہم علی سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ کیا ہم اپنے فیصلوں میں وہی چمک رکھتے ہیں جو مٹی کے فرش پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والے امام عدل میں تھی؟ یاد رکھیے، باتوں سے تو دنیا جیتی جا سکتی ہے مگر دل صرف عمل اور کردار سے فتح ہوتے ہیں۔ علی کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جینا ایسا ہو کہ دنیا رشک کرے اور مرنا ایسا ہو کہ کعبے کا رب گواہی دے کہ کامیاب ہو گیا۔ آخری دعا، اے مالک دو جہاں، ہمیں وہ بصیرت عطا کر کہ ہم مصلحتوں کے اندھیروں میں حق کا چراغ پہچان سکیں۔ ہمارے لہجوں میں علی جیسی صداقت اور ہمارے سجدوں میں وہی عاجزی پیدا فرما، تاکہ جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے دامن میں علی کی سیرت کا کوئی ایک ہی موتی ہو جو ہمیں سرخرو کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔